بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ جیسے کہ معلوم ہے کہ آج کی تاریخ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ محسنہ اسلام کی شہادت کی تاریخ ہے، جو بہت ہی غمناک اور پرعلم تاریخ ہے، جس میں ہمارے تمام ہی اگر رسول اسلام سے محبت کرتے ہیں، جناب خدیجہ سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے غم میں تمام مسلمان شریک ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جو اسلام پر احسان ہے، جو اسلام کو آگے بڑھانے کا مشن ہے، اگر دیکھا جائے تو دو ہی ہستیاں شروع میں ملتی ہیں، جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب، اور دونوں ہی ہستیاں اس ماہ مبارک میں رسول اسلام سے جدا ہو گئی۔ اور یہ بھی تاریخ کی سچائی ہے کہ ان دونوں محسنوں کے اٹھنے کے بعد رسول اسلام کو جو ہے مکہ والوں نے جو ہے مکہ میں نہیں رہا۔ جناب خدیجہ کی اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو جناب خدیجہ وہ عورت ہیں کہ جس کے پاس نہ جانے کتنے بڑے بڑے شوکار، کتنے بڑے روسار، کتنے بڑے بڑے اس وقت کے قبائل کے لوگوں نے جو ہے رشتے بھیجے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہی تھا کہ جناب خدیجہ سے میری شادی ہو۔ ہر انسان اپنی جو ہے ازدواجی زندگی جناب خدیجہ کے ساتھ چاہتا تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ ہمارا جو ہے رشتہ جناب خدیجہ قبول کر لے، لیکن تاریخ کا یہ متفق فیصلہ ہے کہ جناب خدیجہ نے کسی کا بھی کوئی رشتہ قبول نہیں کیا، مگر یہ شرف ہمارے نبی کو ملا کہ جب نبی تجارتیں کر کے واپس آئے ہیں، اور آنے کے بعد میں جو ہے جیسی شہر مکہ میں داخل ہوئے، اور جانے کے بعد میں ان کے غلام نے جو نوفل ساتھ تھا، اس نے جو ہے جناب رسول السلام کے وہ محاسن اور وہ اخلاق بیان کیے ہیں جو اس نے راستے میں دیکھے تھے، اور وہ کرامات اور وہ تمام کی تمام سیرت آگے جناب خدیجہ سے بیان کی ہے۔ تو جناب خدیجہ پہلے ہی سے رسول السلام کی طرف جو ہے ایمانداری پر، اخلاق پر، اور ان کے جو ہے مثلاً اسوہ حسنہ کی طرح متوجہ تھی، لیکن جیسے آنے کے بعد میں غلام نے بتلایا تو اور زیادہ متوجہ ہوئی۔ اور اب یہ دیکھیے کہ اب تک تو یہ ہو رہا تھا کہ جناب خدیجہ کے یہاں نکاح رشتے آتے تھے اور جناب خدیجہ منع کر دیتی تھی، مگر جناب خدیجہ نے اپنی کنیز خاص جناب نفیسہ اور کو بھیجا کہ، اور جانے کے بعد میں جناب نفیسہ نے کہا کہ اگر ہو سکے تو تم شادی جناب خدیجہ سے کر لو۔ اللہ یہ شرف ہے ہمارے نبی کے لیے، مگر ہمارے نبی نے اپنے یہ بہرحال رشتے کے لیے اپنی مثلاً بھیجا جناب ابو طالب کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو، اور جانے کے بعد میں جناب خدیجہ کا جو ہے مثلاً یہ رشتہ ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی ازدواجی زندگی شروع ہوئی۔ مگر کس حال میں سے زندگی شروع ہوئی؟ اس وقت شروع ہوئی جب جناب خدیجہ اس وقت کی ملکۃ العرب کہلاتی تھی، یعنی اس وقت کی سب سے بڑا تاجرہ، سب سے بڑی مالدار عورت کا نام خدیجہ تھا۔ تو لہٰذا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اس وقت جو ہے تجارت شروع کی تھی، اور اس وقت جو ہے اس تجارت سے نہ جانے کتنے عرب کے لوگ جو ہیں اس تجارت سے کرنے کے لیے جناب خدیجہ کے مال کو لے کر جاتے تھے، اور نہ جانے کتنے مکے کے لوگوں کا جو ہے صرف اسی جناب خدیجہ کے یہاں سے ہی پیٹ کرتا تھا۔ اب جناب رسول اسلام کی خدمت میں آئی، لہذا انسان جب چھوٹا اور بڑا ملتا ہے تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا انسان جو ہے وہ دب کے رہ جاتا ہے، اور بڑا انسان جو ہے اسے دبا لیتا ہے۔ مثلا اگر کسی کی ازدواجی زندگی میں عورت اتنی امیر آ جائے، اتنی مالدار آ جائے، تو شوہر جو ہے وہ اس کو جو ہے کنٹرول میں کر لیتی ہے، اس کو دبا کے رکھتی ہے۔ مگر جناب خدیجہ کی ایک وہ تاریخ ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے رسول اسلام کی خدمت میں آنے کے بعد میں مال اور دولت کو ایسے بہا دیا اور کہا، اے میرے سید و سردار، یہ مال تمہارا ہے، اب میرا نہیں۔ اب جہاں آپ چاہیں، جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں آپ خرچ کریں۔ لہذا کبھی احساس نہیں ہوا، اور اس ازدواجی زندگی کا رخ دیکھنا ہے، عورت جو ہے کبھی کبھی اپنے احسانات کو جتا دیتی ہے، اپنے احسانات کا جو ہے ذکر کر دیتی ہے، مگر ہم نے رسول اسلام کی زندگی میں جناب خدیجہ کو ان حالات میں دیکھا کہ جب شاب ابی طالب میں جہاں اور گئے ہیں جناب رسول اسلام کے ساتھ، جناب خدیجہ بھی وہاں ہیں، اب وہاں پر جو ہے نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، اور بھوک ہے، پیاس ہے، گرمی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مگر کوئی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ یہ نہیں کہ جناب خدیجہ نے کہا ہو کہ اے رسول خدا، آپ نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا، میں تو ملکۃ العرب تھی، میرے تو مال پر دنیا پلتی تھی، آپ نے میرا مال جو ہے اس طریقے سے بہا دیا اور مجھے جو ہے مشکلات میں ڈال دیا۔ خدا کی قسم کبھی لب پر شکایت۔ یہ ہے ازدواجی زندگی میں وہ پہلی زوجہ جس نے 25 سال رسول اسلام کی زندگی میں گزارے، اور رسول اسلام نے 25 سال آپ کی زندگی میں گزارے، مگر کبھی کسی دوسرے کو شکایت نہ ہوئی، اور اس کے شاہد آیات بھی ہیں اور حدیث بھی ہیں۔
اگر آیات کی نظر سے دیکھا جائے تو آیات میں جو ہے جہاں بھی ذکر ملتا ہے کہ یا نساء النبی یا زوجات النبی، جو بھی تذکرہ ہوا ہے قرآن مجید میں نبی کی زوجات کا یا نبی کی عورتوں کا، وہ مکہ کے بعد ہوا ہے۔ مکہ کی زندگی میں رسول اسلام کو آیت میں آنے کے بعد میں کسی عورت کا ذکر جو ہے رسول اسلام کی نہیں کیا۔ نہ رسول اسلام کی کوئی حدیث ملتی ہے کہ جناب خدیجہ کے بارے میں جناب رسول اسلام نے کوئی کہا ہو کہ رسول آج جو ہے مجھے اس سے خدیجہ اذیت ہوئی ہے، یہ پریشانی ہوئی ہے، آج تو مجھے یہ پریشان کر دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا کردار اتنا بلند تھا، سیرت ایسی تھی کہ جناب شوہر کو کبھی بیوی سے شکایت ہوئی، نہ بیوی کو کبھی شوہر سے شکایت ہوئی۔ اس طریقے سے زندگی گزاری ہے دونوں نے کہ کبھی ان دونوں کو شکایت نہیں اور اللہ کو بھی کبھی شکایت نہیں۔ ورنہ جس طرح دوسری ازواجات کے بارے میں قرآن میں کہہ دیا کہ تم جو ہے لستن کا آدم من النساء، کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہٰذا تم جو ہے اس طریقے سے نہ رہو جس طرح دوسری عورتیں رہتے ہیں۔ جناب خدیجہ کے بارے میں قرآن نے بھی کہیں گفتگو نہیں کی۔ جہاں بھی گفتگو کی ہے زوجات نبی کے بارے میں وہ بعد خدیجہ ملتی ہے، لیکن خدیجہ کے زمانے میں کوئی بھی آیت آپ کو نہیں ملے گی کہ مکے کی زندگی میں آنے کے بعد میں جناب خدیجہ کو کسی آیت میں جو ہے ڈانٹا گیا ہو، کسی آیت میں جو ہے تنبیہ کی ہو، اے نبی کی بیوی یہ کیا کر رہے ہو، نہیں، اے نبی کی بیویوں۔ لہذا زوجات نبی بعد میں تو ہمیں ملتا ہے، یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ دونوں کا اتنا اچھا پیار، دونوں کا اتنا انس، اور دونوں کی ازدواجی زندگی کا یہ نتیجہ ہے کہ جناب خدیجہ چلی گئی، اور جناب خدیجہ کے جانے کے بعد بھی رسول اسلام اپنے گھر میں اگر کوئی قربانی کرتے ہیں، اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں جناب خدیجہ کا بھی حصہ نکالتے ہیں، اور نکالنے کے بعد یا تو خود کھاتے ہیں یا پھر کسی سہیلی کو یا کسی پڑوسی کو بھیج دیتی ہیں، ان کی طرف سے صدقہ کر دیتے ہیں۔ اور کہتی بھی ہے گھر کی عورتیں، ارے وہ بوڑھی عورت تھی نعوذ باللہ مثلا، ان کو اب یاد کر کے کیا فائدہ ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، خدیجہ اس وقت میرے ساتھ تھی جب دنیا مجھے میرا انکار کر رہی تھی۔ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا ہے، خدیجہ نے میری اس وقت ہم نوائی کی ہے، خدیجہ نے اس وقت میرے غم کو بانٹا ہے، کبھی اپنے غم کو غم سمجھا ہی نہیں ہے۔ رسول کی زندگی میں وہ بہار بن کے خدیجہ آئی تھی، اور یہی تو ظرف کی بات ہے کہ نسل رسول اگر چلتی ہے تو خدیجہ سے، یہ شرف بھی جناب خدیجہ کو ملتا ہے۔ لہٰذا اس بیوی کے کیا کمالات ہیں، اس بیوی کی کیا مثلا بلندی ہے، یہ تو سیرت نگار جو ہے آج بھولے ہوئے ہیں۔ ہاں ان لوگ ہمیں یہ نہیں ہے کہ دوسری زوجات کا تذکرہ نہ کیا جائے، مگر اس محسن اسلام کا تذکرہ تو کیا جائے۔ مگر عالم اسلام خاموش ہے، عالم اسلام جو ہے دوسری زوجات کا تذکرہ کرے گا، مگر جناب خدیجہ کا تذکرہ عالم اسلام نہیں کرے گا۔ وہ کرے گا بھی تو سرسری طور سے، جیسے یہ کسی غیر کا تذکرہ کہا ہو، یہ نبی کی بیوی نہ ہو، کہ شاید یہ جو ہے نبی سے ایسے ہی آنے۔ لہٰذا یہ کتنا بڑا ظلم ہے تاریخ کا کہ جو رسول اسلام پر اور اسلام پر سب سے پہلے احسان کرتے ہیں اور اسلام کو جو ہے پروان چڑھاتے ہیں، ان کا تذکرہ تاریخ نہیں کرتی، چاہے وہ ابو طالب ہوں یا جناب خدیجہ ہوں۔ ان دونوں نے اسلام کو وہ دیا ہے کہ اگر اسلام کو آگے بڑھنے کا موقع ملا ہے تو صرف ان کی ہستیوں سے ملا ہے۔ اگر اسلام آج ہمارے پاس تک پہنچا ہے، مکے کی گلیوں سے گزرا ہے، مکے میں اس وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آوازیں بلند کی ہیں، تو اس میں ہاتھ جناب ابو طالب کا ہے یا جناب خدیجہ کا ہے۔ ایک نے مال سے مدد کی ہے، ایک نے جان سے مدد کی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں ادھر جناب ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، ادھر جناب خدیجہ کی دنیا سے جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے مکے والے رہنے نہیں دیتے ہیں، ورنہ صحابہ تو اس وقت بہت زیادہ موجود تھے۔ مگر جو کام جناب ابو طالب نے اور جناب خدیجہ نے اس وقت کیا تھا جب صحابہ نہیں تھے، جب کوئی ساتھ نہیں تھا، جب کوئی ہمنوا نہیں تھا، وہ کام تمام مل کے نہ کر سکے۔ ورنہ 10 سال کے بعد، 10 کے عرصے کے بعد جناب رسول اسلام پر نہ جانے کتنے مسلمان ہو گئے، مگر وہ کام نہ کر سکے جو کام رسول اسلام کا جناب ابو طالب نے کیا، جناب خدیجہ نے کیا۔ لہٰذا یہ افسوسناک تاریخ، یہ غمناک تاریخ ہمارے درمیان جناب خدیجہ کی وفات، جناب ابو طالب کی وفات ہے۔ لہٰذا عالم اسلام کو اس پر سوگ منانا چاہیے، عالم اسلام کو جو ہے غور کرنا چاہیے، اور اس سیرت کو پڑھنا چاہیے، اور ہماری ماں بہنوں کو اور ہمیں بھی جناب خدیجہ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اگر گھر میں سکون چاہیے، گھر میں اطمینان چاہیے۔ چونکہ ازدواجی زندگی میں جناب خدیجہ اور رسول اسلام کی وہ ازدواجی زندگی ہے جس میں کبھی ایک دوسرے کو شکایت کا موقع نہیں دیا،
اس طریقے سے زندگی گزاری ہے، نہ رسول کو کبھی جناب خدیجہ سے شکایت ہوئی ہے، نہ جناب خدیجہ کو رسول سے شکایت ہوئی ہے۔ یہی ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، یہی ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ لہٰذا ہم جناب خدیجہ کی اس سیرت پاک طیبہ کو پڑھیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے جناب خدیجہ نے اپنی ازدواجی زندگی میں رسول اسلام کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ لہٰذا ہماری ماں بہنوں کو بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہیں ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے کردار کو دیکھیں۔ صرف یہ نہیں کہ سرسری طور سے، لہٰذا ہمیں اپنے گھروں کو اگر جنت بنانا ہے تو سیرت جناب خدیجہ کو اپنانا ہوگا، سیرت رسول کو اپنانا ہوگا، کیونکہ دوسرا کلچر ہمیں اپنے گھروں میں خلفشار تو دے سکتا ہے، مگر سکون اگر دے گا تو صرف اور صرف اہل بیت کا کردار ہے، رسول کا کردار ہے، خدیجہ کا کردار ہے۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اس موقع پر زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم سیرت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے زیادہ سے زیادہ واقف ہو سکے۔ اس کم وقت میں اس سے زیادہ عمل نہیں کر سکتے، لہٰذا تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ سیرت جناب خدیجہ ضرور پڑھیں اور اس محسنہ اسلام کے کردار کو ضرور پڑھیں، اور سب سے بہترین کتاب جناب خدیجہ کبریٰ کے اوپر جناب ان کی وہ ہے اس میں پڑھے کہ جناب خدیجہ کے لیے جناب کرار صاحب نے جو ہے بہت اچھی کتاب لکھی ہے خدیجہ کبریٰ، اس کا جو مطالعہ کریں، آپ کو واقعی پتہ لگے گا کہ جناب خدیجہ کون ہے اور کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔